یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يدعى السماء بعد الظلام اس وقت اسٹیج پر بہت سارے علماء جلوہ افروز ہیں. دو تین کا میں نے تذکرہ کیا. اسی دوران استاد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا امام بخش اختر سیاسی صاحب آپ تشریف لائے. استاد علامہ حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صاحب مدرس جامعہ آپ تشریف لائے. اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہار احمد چشتی صاحب جو کہ جامع مسجد خطیب و امام ہیں آپ تشریف لائے. سب علماء دل کی گہرائیوں سے نشاطیں کرتے ہیں اور اس وقت کا آغاز باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی کلام سے کرنا چاہتا ہوں. استاد علماء مجاہد اہل سنت شیخ الحدیث حضرت علامہ ابو البر محمد شمس قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاری قمر الزمان صاحب کہ وہ اپنے اس سالانہ جلسے کا اپنے والد گرامی کے عرس مبارک کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کرے. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائے. جس طرح جس طرح کا مظاہرہ کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ آخر کی کیسے گائے رہے گا. اللہ تعالی آپ کے جلووں کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفقت سے سماعت فرمائیں. میری بھی حاضری میں میری بیٹے کی بھی حاضری.
على الكبر إسماعيل
الحمد لله رب اجعلني مقيم رب ربنا اغفر नशिस्त का आगाज आपके सामने हज़रत अल्लामा उस्ताद जनाब मुफ्ती क़ारी कमरुज़्ज़मान साहिब बड़े ही बड़ी शुरुआत में पहले जनाब क़िबला उस्ताद अल्लामा मोहम्मद शमस जमा क़ादरी होते जनाब का आगाज़ किया जनाब क़ारी साहब फरमाई और ये फैज़ जो है इंशाअल्लाह इस महफ़िल में आने तक इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। बहुत सारे उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़ाहिर है ये मदरसे की तक़सीम है, आलिम दीन का मदरस है। यहाँ उलमा ही आएंगे और मैं फर्दन नाम लेता चलूँगा तो फिर ये नशिस्त जो है इन्हीं नामों में ही गुजर जाएगी। इसलिए वादी साहब महसूस करता
امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رہے گا ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، حضور کی بارگاہ میں خوبصورت نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استاد علماء حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاری صاحب، شیخ الحدیث جامعہ ہلویہ، استاد علماء حضرت علامہ صاحب محمد بدر الزمان صاحب، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد قرطبی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تقی القادری صاحب تشریف لائے اور حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ خطاب پیش کریں۔
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے، اور ان کی اوقات ہی کیا ہے اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریاد تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ وجہہ تیرا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، الٹا چلتا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی، بول رہے گا یوں ہی، الٹا چلتا رہے گا، ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ مفتی محمد تقی القادری صاحب اعلیٰ امام اہل سنت کا کلام پیش کر رہے تھے، اتنا خوبصورت مجمع، میں یقین جانے دل سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ استاد العلماء حضرت علامہ پروفیسر محمد بدرالزمان صاحب مدرسے کو ایک نئی مدارس کے اندر ہم
کالجوں میں اسکولوں میں ڈسپلن دیکھتے ہیں، نظم و ضبط دیکھتے ہیں، اور یہ دل میں حسرت رہتی ہے کہ مدرسے کے طلباء بھی اس طرح سے اس طرح سے خوبصورت انداز میں ٹوپیاں، صاف ستھرے لباس، کتنے طریقے اور شکل کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ساری کاوشیں اور یہ ساری محنتیں میں یہ سمجھتا ہوں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کی خیرات ہے، کہ قدموں کی دھول کا صدقہ ہے کہ وہ فیض میں ہے جہاں میں نظر آتا ہے، اور اتنے اچھے سے ہم اس کو محفل کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نورانی بھی ہے، یہ معطر بھی ہے، یہ مطہر بھی ہے، یہ منور بھی ہے، بڑی خوبصورت محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ مزید آگے پوری دنیا کے اندر اس ادارے کا نام روشن ہو جس طریقے سے آپ اس ادارے کو چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اب میں بلا تاخیر استاد مستحدثین، استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، جو کہ شیخ الحدیث پہلے جامعہ نظامیہ تھے، جامعہ حجویریہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہزار علماء کے استاد اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف بھی ہے، مؤلف بھی ہے۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ان کی تعریف میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہت چھوٹے الفاظ میرے پاس ہیں، آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے۔ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، سارے کھڑے ہو کر بات کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ایک شخص پودا لگاتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، وہ پودا پروان چڑھتا ہے، ایک درخت کی حیثیت اختیار کرتا ہے، پھر وہ پودا لگانے والا رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد اس پودے کو، اس درخت کو ویسے چھوڑ دیا جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، وہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ جو جامعہ جس کے اندر ہم سارے افراد موجود ہیں، یہ چھوٹا سا پودا لگایا جا رہا ہے۔ استاد العلماء شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد شمس رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی علامہ مفتی عبدالرحمان قمر صاحب، اور اسی طرح دیگر مدین نے۔ اور آج جب حضرت علامہ شمس قادری رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہوئے، تو ادارہ
کھنڈر کی صورت اختیار نہیں کیا ہے، کھنڈرات نہیں بنے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مدارس جب ان کو بنانے والے، قرآن پروان چڑھانے والے رخصت ہوتے ہیں، جو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ انہیں بولتے ہیں، کمروں کو دیکھیں، عمارت کو دیکھیں، یہ منظر نظر آتا ہے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اتنی ذمہ داریاں، یعنی اس حوصل لوگ کی ذمہ داریاں، جامعہ المیریہ کی ذمہ داریاں، اور اس کے علاوہ محکمے کے بہت سارے مسائل اور ان کے حوالے سے خدمات، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ ہمارے بدر زمان قادری آپ سب کا دیکھتے رہتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں جامعہ المیریہ کے مسائل، اس کے علاوہ مسائل آگے آ جائیں۔ انشاءاللہ شیخ العزیز محمد ظہیر برسر فرمائیں گے۔ میں دو چار باتیں اس ادارے کے بارے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان تمام جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو قبول کیا ہوا ہے، دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور یہاں کا وہاں کا سارا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ صحت کے ساتھ اس ادارے کو مزید آگے ترقی کی شاہراہ پر چلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ منظر جو نظر آ رہا ہے ایک پیش منظر ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے۔ ایک عمارت جب بنتی ہے، اس عمارت کو دیکھتے ہیں، اس عمارت کی خوبصورتی، اس عمارت کی تعمیر اور اس کی مضبوطی، اس کے پیچھے بھی کوئی ہوتا ہے۔ عمارت اپنے آپ زمین میں سے باہر کھڑی نہیں ہوتی۔ آج جن طلباء کی مستقبل ہو رہی ہے، ان کے پیچھے اس قابل کو بنانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ ان کے اساتذہ ہیں اور محترم قادری ہیں، جامعہ کے معاونین حضرات ہیں۔ اس لیے یہ ان کی خدمات اگر ہم اسے خراج تحسین پیش نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ لہذا ادارے کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں، انتظامی حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے اور پڑھنے والے سارے کے سارے قابل فخر ہوتے ہیں اور خراج تحسین کے قابل ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کر کے بات کروں گا۔ دو قسم کے طلباء کی آج یہاں مستقبل ہو رہی ہے، ایک تو حفظ کے طلباء ہیں اور دوسرے درس نظامی کے طلباء ہیں۔ حفظ کے یہ بچے جو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ جس سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے وہ بہت ہی بابرکت بھی ہوتا ہے اور نور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی برکات جہاں بھی قرآن ہو اس کی برکات رسل ہوتی ہے، سینہ مقبول ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات رکھیں، یاد رکھیں، حفظ قرآن کے بعد جو اصل منزل ہے وہ ہے تعلیم قرآن۔ خیر من علم القرآن وعلمہ، حضور علیہ السلام نے تعلیم اور تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ بچے آگے بڑھ کے درس نظامی کی شاہراہ پر چلیں، علم دین حاصل کریں۔ ان کے اگر کوئی سرپرست یہاں موجود ہیں تو وہ بھی اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے بعد خاص طور پر تجوید، جس کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے، اور اس کے بعد درس نظامی بڑے عالم بنے اور اس کائنات میں ہر لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنا فرض انجام دیں۔
درس نظامی کے طلباء سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم، میں نے کل جامعہ مغرب میں بھی بات کہی تھی کہ دورہ حدیث میں ہم سے کہ آپ کا نصاب ختم ہوتا ہے، علم نہیں ختم ہوتا۔ یہ تو نصاب ہے، پٹری پر آپ نے چڑھایا ہے، آپ نے مسلسل آگے علم حاصل کرنا ہے۔ من المہد الى اللہد، یعنی جب بچہ شعور ہوتا ہے وہاں سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے اور علم کی طرف توجہ دینا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ علم کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے۔ ایسا آپ اس ادارے کے ساتھ وفا بھی ہونی چاہیے اور علم کے لیے مزید کوشش کریں، مطالعہ کریں جو ہمارے دین کے مسائل ہیں۔ میں جناب علامہ مفتی قاری عبدالرحمان قمر صاحب کے لیے کامرات سے گزارش کروں گا، وہ غیر پاکستان سے باہر دین کی خدمت کر رہے ہیں، بیمار ہیں، آپ سارے اللہ کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ کی بڑی محبت ہے اور یہاں کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، جامعہ مغرب کے ساتھ جب وہ تشریف لاتے ہیں بڑی محبت کا دوست لوگ ہے، محبت سے پیش آتے ہیں۔ سے فرمائے میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، صرف وقت کی حاضری تھی، انشاءاللہ اس کے بعد ہم سنیں گے اور اس کو اپنے پلے باندھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اور آپ کو عمل کی فکر کے لیے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد صدیق مزاری صاحب انتہائی اخلاص کے ساتھ بڑی ہی قیمتی تربیت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پر آپ سب کو سب کرنے کی توفیق فرمائے۔ اسی دوران ملک کے معروف عالم دین اور ہمارے آج کے خطیب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد صدیق احمد صاحب شیخ الحدیث تشریف لائے اور انتہائی روحانی شخصیت، علمی شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب حضور داتا بن بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علمی فضل میں عمر میں خدمت عطا فرمائے۔ حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم میں بلہائے نبی پیش کرنے کے لیے ملتمس جناب محمد حمید اکبر صاحب اور اختصاص کے ساتھ اس کے بعد حضور
جناب محترم محمد حمید اکبر صاحب حضور کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نام پیش کر رہے تھے. حضرات اس وقت حضور دادا میں بخش تنیش جبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کے جلوے نظر آ رہے ہیں. میں کس کا نام ہوں؟ جناب حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا محمد احمد صاحب، مولانا ظہور احمد صاحب، جناب حضرت علامہ قاری استاد احمد صاحب. یہ ساری شخصیات کے اندر ایک انیمل کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے وفات میں عطا فرمائے. اس وقت ہمارے درمیان ایک انتہائی روحانی شخصیت موجود ہے. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیاسی صاحب، خطیب داتا دربار مسجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خدمت میں ملتمس تشریف لائے اور اپنے افکار عالیہ سے ہماری خدمت منور فرمائے. ان کے خطاب سے پہلے جیسی وجی شخصیت ہے، جیسا ان کا جس آستانے سے تعلق ہے، اس جذبوں کا اظہار کرتے ہوئے نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جامعہ کے تمام اساتذہ اور اس ادارے کے تمام معاونین کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اس اجتماعی کامش کو قبول فرمائے. اور جیسے حضرت کے بلا استاد کی رہتی ہے مفتی محمد صدیق مزماوی صاحب علم کے جس درجے پر آپ پہنچے ہیں اسے کبھی بھی اپنے علم کا منتہا تصور نہ کریں، بلکہ زندگی کے اس مرحلے پر سیکھنے کا، مطالعہ کا، ریسرچ کا سفر ہے وہ رکنے نہ پائے، بلکہ اس میں ہر آنے والے دن میں اضافے سے متمنی رہنے اور اگلے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. آج کل چونکہ ڈگری اوارڈنگ کا دور ہے اور ان ڈگریز کے ذریعے
اس کے علمی لیول کو عام طور پر رکھا جاتا ہے اور اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کا علمی لیول ان کاغذ کے قرصوں کی روشنی میں کیا ہے. یاد رکھیں یہ آپ کے علم کی شہادت تو بن جاتی ہے. علم کے اس درجے کے لیے گواہی کو دے دیتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ نوکری کے اصول کی پرچم تو بن جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں علم اور اس کی برکتیں اور ان برکتوں کے سائے میں جو اللہ رب العزت کے عرفان کا سفر ہے اس کے تقاضے میں کچھ اور ہے اور اس کی منازل میں کچھ اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم بصورت دعا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کل رب زدنی. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ کو ایک قصہ مختصر اور ہر نعمت در امکان برو تمام اللہ نے ہر نعمت نبی پاک علیہ السلام کو مکمل فرما دی اور اپنے کمال اور انتہا پر عطا فرمائی ہے. لیکن وہ ساری نعمتوں میں علم ایک ایسی دولت ہے, علم ایک ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم فرما ہے کہ محبوب سب کچھ تجھے دے دیا ہے, سارے خزانوں کو تجھے بھاری کر دیا ہے, لیکن جس چیز میں اضافے کو تم نے مجھ سے مانگتے رہتا ہے وہ علم ہے. رب سے جس سے یہ برکت کرتی ہے کہ کبھی بھی اس علم کی تحصیل کا جو سفر ہے اس کا اینڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مشاہدات اور تجربات کی دنیا میں اکابرین موجود ہیں. ہر آنے والا دن, ہر گزرنے والی رات آپ کے علم میں کسی نہ کسی حوالے سے اضافے کا سبب کرتی ہے. انہیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ارتقاء کا سبب اور عزت میں اضافے کا سبب جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جاری مسائل ہو جائے اور یہ کبھی رک نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک علم کی معروف دنیا ہے, کتابوں کی دنیا ہے, مطالعہ کی دنیا ہے, ریسرچ کی دنیا ہے, جس سے ہر اسٹوڈنٹ, ہر اسٹوڈنٹ ایک خاص لیول تک گزرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا جاتا ہے اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ طلباء کے لیے جس قوم سے آپ کا واسطہ ہے, جس قوم کو, جس مسلک کو اور جن نظریات کے حاملین کو آپ نے فیس کرنا ہے, ان کا جو علمی لیول ہے, ان کی جو ترجیحات ہیں, ان کے جو کانسیپٹس ہیں یا ان کی جو تصورات ہیں علم کے بارے میں, علماء کے بارے میں اور دینی لوگوں کے بارے میں, وہ عمومی طور پر بہت اچھے ہیں. اس وقت بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا سے میں اگر کہوں کہ ٹریلینز ڈالر جو ہیں وہ اس بات میں خرچ کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا جو کنیکشن ہے, جو پبلک کا کنیکشن ہے, وہ ان کے اکابرین سے, ان کے علماء سے اور ان کے جو قائدین مذہبی ہیں ان کے ساتھ کسی طرح اس کو کمزور کیا جائے, اس کو کسی طرح ڈسکنیکٹ کیا جائے. پڑھتے ہوئے انسان مدرسے کی زندگی میں رہتے ہوئے جو سننا چاہتا ہے وہ ایک تصورات کی اور خوش نمائی کی اور خوش فہمی کی ایک دنیا میں گزرتا ہے. لیکن جب وہ اپنی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت استقامت کو اختیار کر کر اس وقت اپنے نظریات
اور اپنے افکار میں تسلط کا اختیار کرتا ہے اور حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، بڑے تدبر اور بڑے حوصلے کے ساتھ مسائل اور لوگوں کی غلط باتوں کو فیس کرتے ہوئے اپنا رستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، یہی ایک طالب علم کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ علم دین کا یہ خصوصی امتیاز ہے طلباء کا، اس کا حاصل اس پر قدر کبھی بندوں سے طلب نہیں کرتا، اور جو اس معاملے میں بندوں سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے اسے کبھی اس کی ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کام پر اپنے رب سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، جو خدمت دین پر اپنے مالک سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے اور اپنا دھیان اور توجہ مالک اور رب کی رضا کی طرف رکھتا ہے، اس کا قلبی اطمینان بھی دیدنی ہوتا ہے اور اس کی استقامت بھی دوسروں کے لیے قابل کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ اور آپ اور ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے، حضرت امیر المجاہدین حضرت اللہ مصطفیٰ کے نام میں مخاطب سے جس نے مجھے چونکہ سرکاری طور پر بہت ساری ایسی جگہوں پہ رسائی ممکن ہوتی ہے جہاں عام بڑی دلچسپ بات میں آپ کو شیئر کر رہے ہیں، یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور ناز کریں، فخر کریں، وہ کم ہے کہ میرے اور آپ کے اکابرین نے کبھی ہمیں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔ میں تو رائے کرتا ہوں میرے اور آپ کے اکابرین اور بزرگ جن کو ہم نے پڑھا، جن کو ہم نے سنا اور آنکھوں سے دیکھا، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین والدولت الدین خواجہ محمد بن سالم رحمۃ اللہ علیہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مصطفیٰ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد الطیب مصعب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر المجاہدین، ڈھیروں نام ہیں جو میرے اور آپ کے مسلک کے ترجمان، امام اور مقتدا ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے نظریے والوں کے سامنے اپنے کسی عمل کے ذریعے ہمارے اکابرین نے ہماری نظروں کو جھکنے نہیں دیا ہے۔ اقوام عالم میں اور دیگر مسالک نے ہمارے سب کو فخر کے ساتھ گزر کیا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی ان امانات میں سے ہے جو نسل در نسل آگے منتقل ہونے والی ہیں۔ آپ اس بات پر کوشش کریں، ہم اس بات پر بھی فوکس کریں کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ہمارا سر نہیں چھوڑنے دیا، ہم اپنے بعد والوں کا سر نہ چھوڑیں، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الفوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے تم نے ہم کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ میرے مخاطبین طلباء ہیں، اساتذہ کو ہم نے سیکھا ہے اور وہ فرماتے تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے انہیں تم نے نہیں دیکھا، اور یاد رکھنا تمہیں ہم جیسا بھی دیکھنے کے لیے یہ میں نے اشارہ کس طرف کیا ہے۔ آج جو آپ کے میرے اکابرین ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان کی علم کی خدمات کی فضل کی ان کو ریکگنائز کریں، اس کا اعتراف کریں، اور اپنے اساتذہ، اپنے جامعہ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، جن کے نام اور جن کی نسبت اس برکت سے آپ کو آج ایک درجہ طے کرنے کا موقع ملا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ اپنی عزتوں اپنی شہرت اور اپنی کامیابیوں کے قدم کو آگے بڑھائیں گے اور طے کرتے چلے جائیں گے،
اس مرکز کو، ان اساتذہ کو اور ان اپنے مسلمین کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے گا اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کی تجدید کرتے رہا ہے۔ کم از کم جامعہ کا سالانہ ہر طالب علم اپنے اوپر فرض کرے کہ میں نے ہر صورت اس کو حاصل کرنا ہے، اپنے اساتذہ اور تعلیم کو اپنی قوم یاد رکھے، اتنی کی محنت ہے، اتنی کاوش ہے۔ آپ کسی بھی جامعہ کی اگر تعلیم جامعہ نظامیہ ہو، جامعہ رضویہ ہو، جامعہ محمودیہ ہو، سیاہ ہو، جامعہ موصول ہو، کسی بھی ادارے میں آئے، کسی بھی زمانے میں ادارہ آسانی سے نہیں بنا ہے، کسی بھی دور میں، تو جن بزرگوں نے اس کو بنایا ہے ان کے ساتھ محبت اور وفا کا تعلق جب تک آپ سمجھا جائیں آپ اسے تل بسا کوشش کریں۔ اور آخری بات اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے افسر ہیں ان کی ہے کہ نادانی انتقالی اور جنازے میں جانا اور محبت کی بہن اور اس ساتھ سننے کا مطلب نہیں رہتا اور میں اپنی مثال سمجھتا ہوں اور معلوم بھی چاہتا ہوں کہ جنازے میں شروع آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں، جب تک طالب علم ہوتا ہے نا، طالب علم اپنے اس فارمر اپنے اس سفر کو جاری رکھے ہوتا ہے، وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ میرے اساتذہ میرے اوپر کرم فرمائیں، اپنے اکابر کی سرپرستی کا متمنی ہوتا ہے، اور جب کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو ناز کر کے بتاتا ہے میرے اساتذہ کو کھانے میں کہتا ہے کہ میرے پاس میرے استاد نے یہ فرمایا تھا، میرا یہ امتیاز ہے، میری یہ شان ہے، مجھے میرے استاد گرامی نے اس لقب سے نوازا تھا، اس طرح میری حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ تو جب آپ کسی بڑے فرصت کو پہنچ جائیں تو اس اصحاب نوازی کے سلسلے کو بند نہ کریں۔ اگر چھوٹے ہوتے ہوئے آپ اس بات کے متمنی تھے کہ بڑے آپ کو شفقت کریں تو رائے دینا ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے جب آپ اس بات کے متمنی تھے کہ بڑے آپ کے شفقت کا ہاتھ رکھیں، جب اللہ آپ کو بڑا کر دے نا تو پھر آپ چھوٹوں تک اسی طرح اس خیر کے سلسلے کو، اس مذہب کے سلسلے سے اس کڑی کو ٹوٹنے نہ دیں اور خود ساختہ اور اپنے گرد مت بنائیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسو، یہی ہے رخت سفر ویر کرنا، اپنے جذبوں کو جمع رکھیں، ہمت رکھیں، حکومت اوقاف ایکٹ کے ذریعے غیر ملکی ایجنڈے کو نبھانے کے لیے جتنا مرضی کر لیں، مدارس و مساجد کی حریت اور آزادی کو سرد کرنے کے لیے جتنے بھی اقدام اٹھائیں، آپ اپنی حریت، اپنی آزادی اور آزادی فکر میں جو میران عمر کی آزادی ہے اس کے وارث آپ خود بنیں، ہم خود ہیں اس کے وارث، اور کوشش رکھیں کہ اس شمع کی لو کبھی بھی وہاں نہ پڑ جائے، کبھی اس کی عزت، کبھی اس کی حرارت کم نہ ہو، اور دعاؤں کے ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت اسے تازہ رکھیں، خون دل دے کے نکھاریں گے اپنے پر غلام، خون دل دے کے نکھاریں گے اپنے پر غلام، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ماشاء اللہ، استاد ہوتا ہی وہ ہے، عالم ہوتا ہی وہ ہے، مقرر وہ ہوتا ہے، خطیب وہ ہوتا ہے جو مجمع کی اور محفل کی لفظ کو سمجھتے ہیں۔ جناب حضرت کے علاوہ مفتی محمد رمضان صاحب انتہائی قیمتی گفتگو، تربیتی گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی پیش رو استاد علامہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب نے بھی تربیتی گفتگو کی۔ یہ آپ کے لیے ہیرے ہیں، ان کو چن لیں، یہ موتی ہیں، ان کو اپنے دامن سے باندھ لیں، اور یہ آپ کے کام ہے۔ جب آپ نے اپنی فیلڈ میں جانا ہے، جب آپ نے میدان عمل میں اترنا ہے،
تو یہ چیزیں آپ کو زندگی پر ساتھ دیں گی. استاد کی محبت, مدرسے کی محبت اور دین کا خلوص اگر ساتھ لے کر چلیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. 3 سال پہلے مدینہ منورہ میں رمضان شریف کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھا تھا, چھتری کے نیچے میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا آباد سے. کہنے لگے آپ جانتے ہیں مولانا صدیق زدانی صاحب کو؟ میں نے کہا کہ استاد ہے ہمارے, بہت بڑے عالم ہیں. تو کہنے لگے کہ میں کیرمان سے آیا ہوں اور میرے جو ہمارے جو امام ہیں, خطیب ہیں, حضرت علامہ مولانا استاد العلماء ظہیر احمد بٹ صاحب, وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کا نام تھا حاجی شفیق احمد صاحب, اور وہ باقاعدہ طور پر ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پوری ڈنمارک کی کمیونٹی جو ہے ان کی منتیں کر رہی ہے. ان کی منتیں آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں, لیکن آپ یہ چھوڑ کر نہ جائیں. میں نے کہا نہیں, اب میں نے اپنے ملک جانا ہے. اگر آپ جلوس لے کر چلیں گے دین کا, محبت کا, اساتذہ کی محبت, اپنے پیر و مرشد کی محبت, اپنے مدرسے کی محبت, دین کا خلوص لے کر چلیں گے, تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. لوگ محبت کرتے ہیں, محبتوں کے رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دین کے صدقے سے لوگوں کی محبت آپ کی طرف نکالے گا. حضرت اکرام اپنے دادا استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر احمد بٹ صاحب کہ آپ تشریف لائے اور اپنے رفتار یاریہ سے ہمارے حضور کو منور فرمائے. آپ کے خطاب سے پہلے ذرا تھوڑا بلندہ ہے اور ایمان پڑ گیا ہے, ذرا اس کا اظہار کیجیے تاکہ آپ جانیں کہ آپ کون خطاب کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, رسالت. یا رسول اللہ. میری گزارش ہے کہ جن بچوں نے موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, چونکہ آپ کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو آپ موبائل چھوڑ دیجیے, توجہ کے ساتھ چند گزارشات سن لیجیے. عزیز طلباء سے بڑی ہی مہربانی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الراشدين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تعالى وتبارك وتقدس في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الله تعالى في مقام آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. صدق الله وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا شفيع المذنبين. اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک. جو اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک, اور جو پہچانے تو ہے تیرے گدا تارا و جم. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان ہو, فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و احترام
عزیز شان، معززین علاقہ، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ احباب ذی وقار، بالخصوص استاذی و استاد العلماء ادیب اہل سنت رئیس التحریر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا محمد بدر الزمان صاحب قادری حفظہ اللہ تعالی، دیگر جملہ علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ میں آپ کے علم میں کچھ بھی اضافہ کر سکوں گا، نہ ہی کوئی نئی تحقیقات پیش کرنے کی خواہش لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دو طرح کی باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، ایک باتیں اپنے عزیز طلباء کرام کے ساتھ اور دوسری باتیں ان احباب کے ساتھ کہ جو عالم نہیں ہیں پر جاہل بھی نہیں ہیں۔ یہاں عالم بمقابلہ غیر عالم، آپ میں سے بہت سے دانشمند اسکالر پڑھے لکھے باشعور حالات حاضرہ سے آگاہ ہیں، ان احباب کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کرنی ہے اور دو چار باتیں اپنے عزیز طلباء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے اساتذہ کرام، میرے بزرگ علماء کرام، ان سے معذرت کے ساتھ کہ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے عزیز طلباء کے ساتھ ہم کلام ہوں کہ یہ باتیں ہم نے اپنے بزرگوں کی کفش برداری اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کے نتیجے میں حاصل کی ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اساتذہ کو، اکابرین کو، علماء و مشائخ کو اور اہل سنہ والجماعت کے جملہ خدام کو ہمیشہ سلامت و باکرامت رکھے۔ ایک بات میں شروع میں تمہیداً عرض کر دوں، میرے جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں اسٹیج پر، جتنے بھی علماء کرام جلوگر ہیں، یہ بڑے خوبصورت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ جگمگاتے ہوئے چہرے، یہ نورانی وقار، خوبصورت پیارے پیارے ہستیاں، یہ جتنی دور سے پیاری ہیں نا، آپ اگر قریب آئیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان سے فیض ملا کریں۔ جب کوئی ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر ہم خوش بھی مناتے ہیں، قوالیاں بھی کرتے ہیں، محفلیں بھی کرتے ہیں، تعزیتی سیمینار بھی کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن زندگی میں ہم ان نگینوں کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے میں عرض کروں گا اپنے ان بھائیوں سے کہ اپنے اپنے محلے میں، قرب و جوار میں، اپنی بستی میں، جہاں بھی صحیح العقیدہ علماء کرام خدام دین کسی بھی جہت سے، کسی بھی حوالے سے مصروف خدمت دین میں، آپ ان کے قدموں میں بیٹھا کریں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہوا کریں۔ میں پھر گزارش کروں گا عزیز طلباء موبائل بند کر دیجیے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا، آپ نے پھر موبائل بند کر دیجیے۔ اب میں نے کسی کو کہنا نہیں کہ موبائل پکڑ لیں گے آپ سے۔ عزیز طلباء کرام، آپ مسند فضیلت پہ جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ اپنے ان اساتذہ کرام کی شفقتوں، محبتوں، عنایتوں اور توجہات کے سائے میں آپ نے قال اللہ و قال الرسول کی صدائے دل نواز سے اپنے سینوں کو منور کیا، اپنے دل و دماغ کو معبر و معطر کیا اور صداقت، امانت، دیانت اور شرافت کا سبق پڑھ لیا۔ اب آپ کا دنیا کی امامت سنبھالنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ آنے والی نسلوں کے مقتدا بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، رہبر و رہنما بھی ہیں۔ لوگوں نے آپ سے دین کو سیکھنا ہے۔ دین کتابوں سے بھی پڑھا جاتا ہے، سوشل میڈیا آج کے دور میں علم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا علم لوگ اپنے امام اور عالم کے کردار سے سیکھتے ہیں اور جتنا پائیدار علم وہ ہوتا ہے جو کسی کے کردار سے پھوٹتا ہے، اس کے مقابلے میں ہزار تقریریں، مواعظ، بیانات، دروس کسی بھی طرح
میسیجز نہیں رکھتے جو کہ کردار کی روشنی سے خالی۔ فوائد الفوائد شریف میں جو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ایک حسن قیمتی دستاویز ہے، اس میں ایک واقعہ تحریر ہے۔ شیخ ابو سعید ابو خیر رحمہ اللہ کی خدمت میں بو علی سینا کچھ عرصہ وہاں قیام رہا، اور جب وہ وہاں سے جانے لگا تو اس نے شیخ کے ایک مرید سے کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے بارے میں شیخ جو کچھ کہیں وہ مجھے لکھ بھیجنا کہ میرے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہے۔ چلا گیا وہ علی سینا، اس مرید نے ایک دن شیخ سے عرض کیا آپ نے وہ علی سینا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بڑا اچھا انسان ہے لیکن مکارم اخلاق کا مالک نہیں ہے، وہ مکارم اخلاق نہ دارد۔ اب جو طلبہ عزیز طلبہ فارسی سمجھتے ہیں وہ توجہ سے میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا۔ مکارم اخلاق نہ دارد، مرید نے وہی لفظ لکھ کر شیخ الرئیس ابو علی سینا کو بھیج دیے۔ جب اس نے پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا کہ میرے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مکارم اخلاق نہیں رکھتا۔ اس نے ایک طویل خط لکھا بڑے شکل و انداز میں، اور اس نے کہا کہ اپنے شیخ سے پوچھو کہ میرے جیسا انسان جس نے مکارم اخلاق پر اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا پڑھا لکھا انسان ہے جو طب کا ایک بہت بڑا نام ہے جس کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی پوری دنیا میں بڑی پڑھائی جا رہی ہیں، تو مجھے شیخ نے یہ کہا کہ وہ مکارم اخلاق کا مالک ہے۔ جب اس کا وہ شکوہ پڑا اس مرید نے شیخ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ مسکرا پڑے، فرمایا من این گفتم کہ او مکارم اخلاق نہ داند، من این گفتم کہ او مکارم اخلاق نہ داند، ولی من این گفتم کہ او مکارم اخلاق نہ دارد۔ اہل علم سمجھ گئے، فرمایا میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں، فرمایا میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ مکارم اخلاق جانتا نہیں ہے؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ جانتا ہے پر مکارم اخلاق رکھتا نہیں ہے۔ جاننا اور چیز ہے اور کردار کے سانچے میں ڈھالنا اور چیز ہے۔ جب لفظ فقط زبان سے نکلتے ہیں، دل پر نہیں اترتے اور رگ و پے میں نہیں سماتے اور انسان کے وجود سے ان کی خوشبو نہیں بہتی، تو پھر حضور غوث پاک کے مطابق لا ينفع لسان علیم وقلب جاہل۔ آج ہماری زبانیں عالم ہیں، دل جاہل ہے۔ میں اپنی باتیں سن رہا ہوں، اپنے اکابرین، اپنے اساتذہ کی، اپنے جیسے نکمے کی باتیں سن رہا ہوں۔ لفظوں سے کھیلنا، لفظوں کا جال بننا، خوبصورت الفاظ کی نشست و الفاظ جملے پہ جملہ جوڑنا، قافیے سے قافیہ ملانا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، ان سے داد و تحسین پہ ڈونگرے برسوا لینا، واہ واہ کہلوا لینا، ان کی جیبیں خالی کروا لینا، یہ آج فن ہمارے جیسے لوگوں کو بہت آتا ہے، لیکن وہ لفظ جو نکلے دل سے، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے بات اور پھر دل میں جا کے لگے، وہ علم آج عزیزان گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے کردار پر زور دیجیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ 7 سالہ جو طویل عرصہ آپ نے گزارا تو آپ کے اساتذہ نے آپ کی تربیت نہیں فرمائی، یقیناً انہوں نے بہت محنت فرمائی، سگے باپ سے بھی بڑھ کر آپ کا شفقت، محبت اور پیار کا سائبان ہمیشہ قائم رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب آپ میدان عمل میں اتریں گے، جب لوگوں کی تان و تشویش سنیں گے، جب لوگوں کی طرف سے آنے والے آوازیں آپ کے دل کو زخمی کریں گے، جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں مسند فضیلت پر فائز ہونے والا، عالم دین کی ڈگری لینے والا، اپنی محلے کی مسجد کا امام کہلوانے والا اور شاعر مفتی شیخ الحدیث سے اور مناصب جلیلہ پر فائز ہونے والا، اور لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں
پھر انسان کا خون تو جوش مارتا ہے، پھر انسان کی انا تو آڑے آتی ہے۔ اس وقت میرے عزیز یاد رکھنا، آج بڑے سے بڑا خطیب بھی ہو لیکن ویسا خطیب نہیں ہو سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے، لیکن ان کی قوم نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا۔ اس سے بڑی ذہنیت کی طور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہستی جسے رب نے نبوت بھی عطا کی، جسے رب نے فصاحت و بلاغت سے بھی نوازا ہے، جو خطیب الانبیاء ہے، جو خطابت کے تمام جوہروں کو جانتا ہے، جب وہ ہستی اپنی قوم سے کلام کرتی ہے تو قوم کہتی ہے ما نفقه كثيرا مما تقول، تاڑیاں گلنا کے سب سمجھ ہی ہونا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے یہ کتنی سخت اذیت کی بات ہے۔ آج کوئی شخص ہمیں اٹھ کر کہے تو صحیح، پورے مجمع میں سے بندہ یہ کہے تو صحیح، مولوی صاحب تم کی کہہ رہے ہیں، سب کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ تانے سننے پڑے۔ اور آگے سے تو یہ بھی کہا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو آپ کو اور کمزور سے سمجھتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْمُكَ لَوَجَدْنَاكَ، اگر پیچھے آپ کی فیملی نہ ہوتی ہم آپ کو پتھر مارے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ میدان عمل میں اترتے ہوئے یہ مت سمجھیے کہ لوگ آپ کے ہاتھ چھوئیں گے، آپ کی مٹھی گرم کریں گے، آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے۔ آج دنیا میں یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں تو آج کا طالب علم یہ سمجھتا ہے شاید اسلام شروع سے ایسے ہی ہے۔ ہرگز نہیں میرے عزیز طالب علم، اسلام بڑی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام جن راستوں پہ چل کے آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سبق حاصل کیا، یقین پڑا ہے، یہ آج تو بڑی آسانیوں کا راستہ ہے۔ آج کوئی پتھر برسانے والا نہیں ہے، کوئی روڑے اٹکانے والا نہیں ہے، کوئی گلے میں چادر ڈال کر کھینچنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے منہ پہ آپ کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ نعرے لگتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے اور نوٹوں کی برسات ہوتی ہے۔ آج کا خطیب بڑے مزے سے گفتگو کرتا ہے، آج کا نعت خوان بڑے ہی محبت بڑے انداز میں لوگوں کی جیبوں پہ ڈانٹے ڈالتا ہے۔ لیکن میرے عزیز میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں، یہ دین کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات بھی ہیں، اس کے اندر لوگوں کی مخالفتیں بھی ہیں، اس میں تانے بھی ہیں، دنیا داروں کی نگاہوں سے آپ پر برستی ہوئی حقارت آمیز نگاہیں بھی آپ پر آئیں گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش رہے پچھلائے۔ آپ جن راہوں پہ راہ کریں اس راستے پہ چلتے ہوئے تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو عزیزان گرامی سب سے پہلے آپ نے اپنے کردار کو درست کرنا ہے اور ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا آج بڑی بڑی ہستیوں کا مول لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے کہ کوئی حجت بن کر پھسلتے ہیں، کوئی زیدم بن کے پھسلتے ہیں، کوئی شمشیر بن کے پھسلتے ہیں۔ اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ ہر پہ آخر میں سب کی بات کریں۔ وہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سوائے آقا علیہ السلام کی دنیا کی ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہے کہ اللہ کریم دنیا کی مالی فکروں سے ہمارے ایمان، اعتقاد اور نظریے کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ میں آپ کے سامنے تاریخ کے دو کردار رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے قارون کا ذکر کیا، جس کی دولت، سرمایہ داری اور جس کے مالی اسباب اس قدر وسیع تھے کہ قرآن نے ایک مثال دے کر بات آگے بڑھا دی کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی، سونے چاندی کے ڈھیر کتنے تھے، خزائن میں انبار کتنے تھے۔ فرمایا یہ سمجھ لو کہ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، اس کے پاس جو خزانے تھے نا وہ جن تجوریوں میں رکھے تھے، جن جگہوں پر محفوظ رکھے تھے، وہ کتنے تھے اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ان تجوریوں کی چابیاں ایک شخص نہیں اٹھا سکتا تھا، پوری جماعت مل کر چابیاں اٹھاتی تھی۔ سمجھ لو اس کے اندر خزانے کتنے تھے۔ یہ بات تو قرآن میں بتا دی۔
کہ قارون کی دولت دنیا میں ضرور حاصل ہے، لیکن قرآن نے اس کی جو ایک منظر کشی کی ہے، عکاسی کی ہے، ہمارے سامنے کھول کھول کر کتاب زندگی کے وہ ورد رکھے ہیں۔ آج بھی جب ہم کسی کا ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں، کسی دنیاوی رئیس کے نام و نعم دیکھتے ہیں، اس کی زندگی کا لاؤ لشکر دیکھتے ہیں، اس کے خدام اور اس کے ساتھی اور فصلی بٹیرے جو اس کے دوست ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب ان کی وہ جاہ و حشر ہمیں نظر آتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کے منہ سے گال ٹپکنے لگتی ہے۔ میرے عزیز، میرے طالب علم، میرے دوست، میرے بیٹے، قرآن کے لیے کردار یاد رکھو۔ قرآن نے پہلے کہا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، وہ ایک دن اپنی حویلی سے جب پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلا، وہ زیب و زینت اس دور میں کیا تھی؟ گھوڑے ہوں گے، خدام ہوں گے، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گے، آگے پیچھے اس کے خدام کی فوج ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ آج کے دور میں دیکھ لیجیے، پروٹوکول ہے، گاڑیاں ہیں، آگے گاڑیاں، پیچھے گاڑیاں، اور جناب سیکیورٹی ہے، کیا لاؤ لشکر ہے، کیا موج مستی ہے۔ یہ سب کچھ قرآن نے زینت کے لفظ کی تعبیر نہ کیا۔ ایک دن حویلی سے نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ تاریخ کا ایک کردار، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش، لفظ یا لیت اس کے اندر کتنی حسرت ہے، کتنی کچھی ہوئی آرزوؤں کی تمنا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب کوئی کسی کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، اور جب کسی کی دنیاوی عمارت کو دیکھ کر کسی کے منہ سے رائے آتی ہے، پھر وہ کس انداز سے یا لیتا رہتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یا لیتا لنا، دنیا کے طرفدار کہنے لگے کاش ہمیں بھی مل جائے مثل ما، ویسا ہی اوتی قارون جو کسے ملا ہے، جو قارون کو ملا ہمیں بھی مل جائے۔ اور آگے جملہ کوئی جو آج بڑے بڑے دنیا داروں کو، سرمایہ داروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو، بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کیا انہ لذو حظ عظیم، بڑے پاک ہے، بڑے نصیبے والا ہے، اس پر رب کا بڑا کرم ہے۔ ساری زندگی درشن کر کے جو کوٹھی بنائی اس پر لکھ دیا ہاذا من فضل ربی، شیطان بھی دیکھ کر ہنستا ہوگا، ساری زندگی میرے مشن سے چلا اور ہاذا من فضل ربی کہہ کر کیا کہتا ہے۔ تو جب دنیا کے طلبگاروں نے یہ کہا کہ قارون جیسی دولت ہمیں مل جائے، تو اب آگے سے قرآن نے دوسرا کردار بھی بیان کیا، اور دوسرا کردار میرے عزیز غور سے سننا، میں طلباء سے بالخصوص مخاطب ہوں۔ قرآن نے دوسرے گروہ کا کیا تعارف کروایا؟ پہلے گروہ کا تعارف یہ کروایا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، ان کی منہ سے جب رائے ٹپکی، ان کی زبان پر یہ آیا ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے، ہمیں بھی یہ ٹھاٹ ٹھاٹ مل جائے۔ لیکن دوسرے گروہ کا تعارف کرتے ہوئے قرآن نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، سبحان اللہ۔ اب کون بولے؟ اب کون سا کردار کھڑا ہوگا؟ حاجی، نمازی، روزہ دار، شب زندہ دار، تہجد گزار، نیکوکار؟ نہیں، قرآن نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، اب وہ بولے جن کا سینہ ہم نے علم کے نور سے روشن کیا۔ انہوں نے کہا بھائی افسوس ہے تمہاری سوچ پر، وہی آپ جانتے ہیں وہی کا معنی ہلاکت بھی ہے، وہی کا معنی افسوس بھی ہے، اور وہی جہنم میں ایک وادی کا بھی نام ہے۔ قرآن میں یہ نہ پڑھا تھا وہی مطففین ہے، وہی مصلین ہے، تو وہی ہلاکت ہو، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، تم نے یہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھا اور کہا یہی سب کچھ ہے۔ کہا نہیں نہیں، پھر کیا بہتر ہے؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہا رب نے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جو مومن ہو اور عمل صالح سے جن کا کردار مزین ہو۔ لیکن ساتھ یہ کہا ولا یلقاها الا الصابرون، یہ دولت ملتی انہی کو ہے جو صبر سے حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا بڑے بڑے رنگوں میں آئی گی، بڑے بڑے مختلف انداز سے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو اللہ پاک نے جو استغنا کی دولت عطا کی، آپ نے اپنے اکابرین، اپنے اساتذہ کرام، اپنے جامعہ میں بیٹھ کر جو استغنا کا درس دیا ہے، دنیا ساری زیب و زینت لے کر آپ کے قدموں میں بھی آ جائے، پر آپ کے قدموں میں پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ یہ سبق یہ آپ کو آپ کے اساتذہ نے پڑھایا ہے،
وقت آ چکا ہے. سبحان اللہ. اب پتہ چلے گا کہ کون ہے. اب ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں, اپنے اساتذہ کو دیکھیں, پوچھیے ذرا یہ جتنے قلیل مشاہرے پر انہوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں, آج کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آج کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا. آج کسی کے بات کرنا یہ بال کر رہے ہیں, یہ کیا ممکن, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چند ہزار کے اندر اتنا بڑا دین کا کام کرنا مہانہ مشاہرہ. آپ پوچھ لیجیے ان علماء کرام کے بارے میں, اپنے ائمہ کو دیکھ لیجیے, اپنے محلوں میں, اپنی مساجد میں ان کی ڈیوٹی کتنی ہے اور ان کو مہانہ مشاہرہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے توکل کا سبق پڑھا ہے, استغنا کا جام کیا ہے, اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر دین کے اندر للہیت اور اخلاص کا سبق انہوں نے پڑھا ہے, لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آتی. یہ میری آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ دنیا جس رنگ میں بھی آئی, شکاری جیسا بھی جال لے کر آئی, پر آپ نے جو سبق 7 سال پڑھا ہے خدا کے لیے اسے ضائع نہیں کیا. آپ کو جو خدائی ملی ہے وہ انمول ہے, اس کا کوئی مول نہیں لگا سکتا. آپ کو اللہ پاک نے اس دولت سے مالا مال کیا ہے, اس کے لیے ازہر ضروری ہے کہ آپ کو پہلے اپنی قدر و قیمت کا پتہ. آپ کو اللہ نے کیا دولت دی ہے. سبحان اللہ. قال الذین اوتوا العلم کے لفظ کی اشارہ مل رہا ہے. اور اگر آپ دیگر آیات قرآنیہ پڑھیں تو بے شمار آیات مبارکہ اس پر موجود ہیں. میں نے ایک آیت مبارکہ کا ایک جز پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے پیارے اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجیے اور اسی پر ثابت قدم رہیے. لا نسألك رزقا, رزق کی حالت کا ہم آپ سے سوال نہیں کرتے بلکہ نحن نرزقک, رزق ہمارے ذمہ کرنا ہے. یہ سرکار سے رب نے بلا واسطہ خطاب فرمایا, اور جو مشن نبوت کا لے کر چلے گا, علم کی وراثت کا امین بن کر آگے چلے گا, اسے بھی یہ بشارت ہے کہ رب نے کسی انجینئر, کسی ڈاکٹر, کسی سائنٹسٹ, کسی بھی دنیاوی بزنس مین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم تجھے رزق دیں گے. ایک دین کے مبلغ, دین کے واعظ اور دین کے خادم پر یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ نحن نرزقک, تو دین کے لیے مخلص ہو جا, تیرا رزق ہمارے ذمہ کر. یہ بتائیے جب امام صاحب اللہ خیر الرازقین کا درس دیں اور خود انہیں یہ ڈر ہو کہ میری چھٹی نہ ہو جائے, مسجد کے سیکرٹری صاحب کے ماتھے پہ کوئی بل نہ آ جائے, صدر صاحب جو ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں, تو بھلا وہ اللہ خیر الرازقین کے سبق کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی اپنی خودداری کو قائم رکھیے, عزت نفس کو قائم رکھیے. دنیا کی ساری دولت آپ کے لیے چند ٹھیکریوں سے زیادہ کوئی قدر و قیمت نہیں. آپ کو پتا ہو کہ رب نے جس دولت سے آپ کے سینے کو منور کیا ہے یہ سب سے عظیم دولت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے 10:30 تک حکم فرمایا گیا, انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کی پابندی کروں. ایک بات میں نے عرض کی کہ اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو کہ باہر سے تشریف لائے ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے یہ اہل سنت و جماعت کے کہلوانے والے ہر جگہ, ہر موقع پہ, ہر جلسے میں, ہر تحریر میں, ہر تقریر میں, ہر بات میں, ہر درس میں ان کا موضوع سخن ایک ہی ہوتا ہے, محبت رسول کی بات کرو, عشق رسول کی بات کرو, ناموس رسالت کی بات کرو, ختم نبوت کی بات کرو. یہ ہر جگہ پر ایک ہی موضوع پر کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ان کے جلسے کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ ان کے خطباء, ان کے واعظین, ان کے مقررین, ان کے مشائخ, ان کے اکابرین, یہ سب اسی پر کیوں روک دیتے ہیں؟ عزیزان گرامی, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, میرے بھائیوں جو باہر سے تشریف لائے, جو علمی حلقوں میں اتنا نہیں بیٹھتے, میں آپ کی خدمت میں ایک اصول, ایک ضابطہ اور ایک قانون عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے ان اکابرین کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی نگاہ کرم سے حاصل کیا ہے. یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کا بھی نچوڑ ہے, حدیث کا بھی نچوڑ ہے اور پورے دین کا نچوڑ ہے. ایک اصول ہے, ایک قانون ہے. اس قانون کو جب لوح دل پہ آپ نقش پر ڈالیں گے تو پھر کوئی شخص آپ کو نہ بہکا سکے گا, نہ بھٹکا سکے گا, اور نہ آپ کے ایمان اور نظریے کے اندر
اصول یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی جان، اس کے اعضاء، باڈی پارٹس ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف شریعت کا قانون ہے۔ جب کبھی زندگی میں ان دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف مومن کی جان، اس کے اعضاء، دوسری طرف شریعت کا اصول اور قانون، جب کبھی ان دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر دین یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، پوری اسلامک لا یہ کہتی ہے کہ اے مومن جب دونوں چیزیں ٹکرا جائیں تو تو نے کیا کرنا ہے؟ جب تو دو راہے پہ کھڑا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جاؤں تو جان بچتی ہے، ادھر جاؤں تو مجھے اپنی شریعت کے اصول کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ تو پورے دین کا نچوڑ میں آپ سے کر رہا ہوں، نچوڑ یہ ہے اے مومن جب تیری جان کسی بھی شریعت کے حکم سے ٹکرائے تو پھر تو نے جان کو بچانا ہے، شریعت کے حکم کو چھوڑ دینا ہے۔ میں نے جو اصول عرض کیا ہے بڑی ذمہ داری سے رکھتا ہوں، جان بچاؤ بلکہ اپنے اعضاء بچاؤ، شریعت کے حکم کو چھوڑو۔ دیکھیں دین کی بنیاد کلمہ توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار کے بغیر مومن نہیں۔ اجرائے احکام کے لیے شرط ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے، لیکن قرآن 4 پارے میں کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی تمہارے سر پہ پستول لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے زبان سے کلمہ کفر کہہ، نہیں تو میں تجھے گولی مار دوں گا، نہیں تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، تیری ٹانگ توڑ دوں گا، اگر تجھے اپنے عضو کا ڈر ہو یا تجھے اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہو تو قرآن کہتا ہے وہ کلمہ توحید و رسالت جس کے بغیر تیرا اسلام معتبر نہیں ہے۔ اب تیرے لیے امتحان آ گیا، ادھر جان بچانی ہے، ادھر کلمہ بچانا ہے، تو قرآن کہتا ہے الا من اکرہ، جب تجھے مجبور کر دیا جائے اور تجھے یقین ہو کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو پھر میری جان چلی جائے گی یا میرا عضو چلا جائے گا، تو قرآن کہتا ہے، دین کہتا ہے اے مومن کلمہ چھوڑ دے، جان بچا جا۔ یہ جو میں نے عرض کیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں اطمینان قلب ہے نا، تیرا دل مطمئن ہے، تو مومن ہے، ہم تیرے اطمینان کو مان لیں گے، تصدیق قلبی کو مان لیں گے، زبان سے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لیں گے۔ دوسرا دین کا ستون نماز ہے۔ بنیادی ارکان بچے پڑھتے ہیں، اسلامیات میں اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ دین کا بنیادی ستون نماز بھی ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے طہارت سے، طہارت یعنی وضو کرنا فرض ہے، لیکن کوئی بندہ بیمار ہے، سخت سردی کا موسم ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے وضو کیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی، سخت بیمار ہو جاؤں گا، تو جان جانے کا اندیشہ ہے یا وضو کے جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے اے بندہ مومن اب وضو فرض نہیں ہے، جان بچا، وضو چھوڑ دیتے ہیں وہ کر لیں، اس لیے کہ اب شریعت کا قانون یہ ہے، جان بچا، اپنا عضو بچا۔ عزیزان گرامی بات سن رہے ہیں، میں آپ سے ہم کلام، علماء صحیح، علماء تو جانتے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جان بچاؤ، وضو چھوڑ دو، تیمم کرو، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، یا اللہ نماز کے اندر قیام فرض ہے تو کیا کھڑا ہونا ضروری ہے؟ ٹانگوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی بات نہیں، جان بچاؤ، بیٹھ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، جان بچاؤ، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، ہم تمہاری نماز قبول کر لیں گے۔ اور حتیٰ کہ اگر 5 نمازیں بے ہوشی کے عالم میں گزر جائیں، چھٹی نماز آ جائے تو نماز ویسے معاف ہو جاتی ہے۔ اب جان بچاؤ، شریعت کا حکم چھوڑ دو، روزہ، یہ بھی دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اس پر دین کی عمارت کھڑی ہے، یہ بھی ایک ستون ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت سفر میں ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو فرض روزہ چھوڑ کے جان بچا لے، اس لیے کہ اس روزے کے اندر مشقت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، ہم تیری جان سے نہیں کھیلنا چاہتے، اے مومن تیری جان پیاری ہے۔ اور روزے کے بارے میں ایک اصول شریعت اور بھی عرض کرتی ہے، روزہ آپ اگر چھوڑیں گے نا جون جولائی کے مہینے میں 16 گھنٹے کا سخت شدید کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج ہے، نیچے سے تندور کی طرح ابلتی ہوئی گرم زمین ہے، اور آپ کی زبان سوکھ کر حلق میں کانٹا بن چکی ہے، اتنا 16 گھنٹے کا طویل روزہ چھوڑا، جب قضا کرنے کی باری آئی آپ دسمبر کے مہینے میں، جب دن 10 گھنٹے کا ہو گیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا، اس وقت قضا کرتے ہیں تو کیا یا اللہ 16 گھنٹے کا روزہ چھوڑا تھا، قضا بھی 16 گھنٹے کی کرنی ضروری ہے؟ کہا نہیں، تو میرے محبوب
کیا کہہ رہی ہے؟ جان بچاؤ، جان بچاؤ، آزاد بچاؤ، شریعت کا حکم چھوڑ دو۔ اب غور کیجیے، میں نے آپ کو کلمہ توحید و رسالت کی مثال بتائی، آپ کو نماز کی مثال بتائی، آپ کو روزے کی مثال بتائی، قرآن کے ریفرنس سے بتائی ہے، جوش میں نہیں کہا، جذبات میں نہیں کہا، باقاعدہ حوالہ دے کے بتایا ہے کہ جب مومن کی جان اور یہ چیزیں ٹکرا جائیں تو پھر دین کا مزاج یہ ہے، دین کا اصول یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو اور جان کو بچاؤ۔ لیکن اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اے میرے جوان، اے میرے بیٹے، بندہ مومن کی زندگی میں اگر کبھی ایسا امتحان آ جائے کہ ایک طرف ہو مومن کی جان، دوسری طرف ہو ناموس رسالت، ایک طرف ہو مومن کی جان، دوسری طرف ہو محبت رسول، ایک طرف ہو مومن کی جان، دوسری طرف ہو عقیدہ ختم نبوت، تو اب دین کا مزاج بدل جاتا ہے، اب دین کا انداز بدل جاتا ہے، اب دین کا حکم بدل جاتا ہے۔ وہ دین جو کلمہ چھڑاتا ہے، وہ دین جو نماز چھڑاتا ہے، وہ دین جو وضو چھڑاتا ہے، وہ دین جو روزہ چھڑاتا ہے، عذر کی وجہ سے اب دین یہ نہیں کہتا کہ جان بچا، اب دین یہ کہتا ہے کہ ایک نہیں لاکھ جانیں بھی ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں نشان۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب دین کا مزاج اور ہو گیا، وہی دین مومن کی جان بچا رہا تھا، آزاد بچا رہا تھا، مومن سے کہہ رہا تھا تیری جان بڑی قیمتی ہے، روزہ گرچہ فرض ہے، نماز گرچہ فرض ہے، وضو گرچہ فرض ہے، کلمہ توحید و رسالت گرچہ لازم ہے، پر جان بچا۔ اب وہی دین کہتا ہے جان نہیں بچانی، جان تو رکھی ہی اسی دن کے لیے، جان تو پالی ہی اسی دن کے لیے، تیرے اندر جوانی تھی اسی دن کے لیے، تیرے بالوں میں زور تھا ہی اسی دن کے لیے، تیرے دماغ کے اندر توانائی رکھی ہی اسی دن کے لیے تھی، تجھے سوچیں اسی دن کے لیے کی تھی، تجھے پل پل کر جوان اسی لیے کیا تھا کہ تو مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا سب کچھ نچھاور کرتے۔ بقول امام اہل سنت، امام اہل سنت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان